کسی معاشرتی مسئلے کے اوپر جو ہے کوئی بات کی جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلاں قسم کے طبقے کو کون جو ہے وہ منائے گا، خواتین کو کون جو ہے وہ چپ کرائے گا اور ان کو کون جواب دے گا. معاشی مسائل ہیں تو بینکرز کا کیا بنے گا، ہمارے اور مفاد یافتہ طبقات ہیں ان کا کیا بنے گا. لیکن جب انقلاب آ جاتا ہے تو پھر حالات ایسے ہوتے ہیں کہ پھر اس قسم کے جو بھی تحفظات ہیں وہ ثانوی درجے کے ہو جاتے ہیں. پھر اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ شریعت کو مکمل طور پر بالادست ایک نظام کے طور پر رائج کیا جائے. لہٰذا وہ بہترین حالات ہوتے ہیں کسی بھی قسم کے جس میں تبدیلی جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی جا سکے. اور پھر اکثر علمی اور شرعی مسائل پر جو کنفیوژنز پیدا ہو جاتی ہیں ان کا خاتمہ بھی انقلاب کے بعد ہی ممکن ہے. آج حالات یہ ہیں کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جس پر ہم جب سوچتے ہیں کہ وہ کیسے ہوں گے، اسلامی شریعت کے مطابق کیسے ہوں گے، تو ہمارے سامنے پیرامیٹرز آج کے گیون سرکمسٹانسز ہیں. آج کل کے حالات میں ہم سوچتے ہیں تو لے دے کر انہی میں پلس مائنس کرتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے. اور اگر مثال کے طور پر کوئی شخص ہے وہ کاروبار کر رہا ہے، اس کا کاروبار جائز ہے، لیکن اگر اس کے ذہن میں آج جو ہے وہ رائج جو سود ہے وہ بینچ مارک کے طور پر آ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ مجھے اتنا تو لینا ہی چاہیے، تو وہ سود ایک بینچ مارک جو پڑا ہوا ہے وہ اس کے ذہن میں ایک خلط جو ہے وہ خلط مبحث کر دیتا ہے، اس کے ذہن میں جو ایک شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اور جب اسلام آیا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ جو ایسے اعتقادات تھے، لوگوں نے سوچا کہ یہ ایک جانور ہے، اس نے ایک بکری ہے، یہ ایک گائے ہے، یہ جو ہے اونٹنی ہے، اس اتنی مرتبہ جو ہے بچہ جن چکی ہے، اب اس کو ایک خاص تقدس حاصل ہو گیا ہے، اب اسے کوئی نہیں کھا سکتا. فلاں جانور ہے، اس کو ایک خاص تقدس حاصل ہو گیا ہے کہ وہ کسی کے نام پر اسے کوئی نہیں کھا سکتا. قرآن نے ایسی تمام اس قسم کی جو تھے تحفظات، اس قسم کی جو شبہات تھے ان کی نفی کر دی، فرما دیا نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لا جناح علیکم. یہ تمام چیزیں اللہ نے جائز قرار دی ہیں، الا یہ کہ اس کے اندر یہ معاملات ہوں، وہ یہ حرام ہے، اسے بتا دیا گیا. تو یہی معاملہ آج ہوتا ہے. بہت سی چیزوں کے اوپر اشکال ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ سمجھنا، جب بھی میں گفتگو کرتا ہوں کسی کے سامنے تو بات یہ آتی ہے کہ ہم رہ کر آج کے حالات میں سوچ رہے ہیں اور بات ہم کر رہے ہیں اسلام کے حقیقی تصور کی، جو کہ آج ویولائز کرنا ممکن نہیں. مجھے وہ یاد آتا ہے جو قول ہے، مشہور جملہ، کہ وہ جو کہا گیا تھا کہ انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالہ، جہالت کے ظلمات، اندھیروں سے جو ہے نکال دیں ہم لوگوں کو، الی نور الاسلام، اسلام کے نور کی طرف لے آئیں. یہ اسلام کے نور کی طرف اسی وقت آنا ممکن ہے جب واقعتاً اسلامی نظام کے گویا قیام کے حالات میسر ہوں، تب تو اسلام کا نور نظر آتا ہے، بصورت دیگر ایک کنفیوژن رہتی ہے. اور ظلم و استحصال کا جو کی ہر صورت کا خاتمہ یہ انقلاب کے بغیر ممکن نہیں. کل ہمارے سامنے ہمارے ایک فاضل مقرر نے بہت عمدہ خطاب کیا جس میں جو ظلم اور استحصال اور جبر، اور خاص طور پر وہ جبر جو مالی معاملات کے ضمن میں کیا جاتا ہے، اس کی نقشہ کشی کی تھی انہوں نے. کس طریقے سے اس وقت جو ہے ایک بینکرز کا طبقہ یا جو اونرز ہیں، وہ بڑے بڑے بینکوں کے اونرز، وہ کس طریقے سے اس پورے نظام کو جکڑے ہوئے ہیں اور اس سے نکلنا ممکن نظر نہیں آتا. یہ جبر ہے، استحصال ہے. اب میں اس پر جب غور کرتا ہوں کہ اس قسم کے حالات میں ہمارے لیے کیا گویا سبق ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ایک دور وہ تھا اسلام کا جبکہ اسلام رائز پر تھا اور مسلمانوں کی طرف سے پیش قدمی تھی. دوسرے لوگوں کو جا کر کہا جاتا تھا کہ یا تو اسلام لے آؤ، ہمارے برابر کے بن جاؤ گے، بھائی بن جاؤ گے، اسلام نہیں لاتے چھوٹے بن کر رہو، جزیہ دو، اور یہ بھی نہیں کرتے تو تلوار ہمارے اور تمہارے مابین فیصلہ کرے گی. یہ جو صورتحال تھی، آج صورتحال برعکس ہو چکی ہے. آج غیر مسلم طاقتیں اور قوتیں تقریباً ایسا ہی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اب یہ ایک ایسی مثال ہے جسے ہم یہاں پر دیکھیں تو جو منی ماسٹرز آج کے بڑے بنے بیٹھے ہیں، جو استحصال کر رہے ہیں، اگر اسلامی نظام قائم ہو اور اسلام جو ہے اسی طرح سے رائز پر ہو تو مسلمان اور وہ خلیفہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ منی ماسٹرز ہوں گے، پوری دنیا کی دولت ان کے قبضے میں ہوگی، اور وہ دولت کا کو اس طرح سے استعمال نہیں کریں گے جس سے جبر ہو اور جس سے استحصال ہو. وہ دولت کا اور پوری دنیا کا دولت کا استعمال اس طریقے سے کریں گے جس سے انسانوں کی فلاح اور بہبود ہو سکے، جس سے لوگوں کی جو ہے مشکلات کا حل ہو سکے. لہٰذا آج کے ان منی ماسٹرز پر الزام نہیں ہے، وہ تو ہمارے دشمن ہیں ہی، ان کی دشمنی تو ہمیشہ سے ہمارے لیے گویا کھلی پڑی ہے. قرآن نے بیان کر دی ہے کہ ان کی دشمنی جو منہ سے کہتے ہیں اس سے کئی بڑھ کر ہے.
وہ تو یہ کہیں گے کہ بھائی ہم نے تمہیں کب کہا تھا، تم نے ایک اتنی بڑی جو ہے اسلامی سلطنت قائم کر دی، مسلمانوں کی ایک نظام حکومت قائم کر دیا جب پاکستان قائم ہوا تھا، سسٹم ہمارا ہی اختیار کیا، بینکنگ سسٹم تو وہی کا وہی رہا، یہ ہمارا قصور ہے کہ تمہارا قصور ہے؟ اسی طریقے سے آج اگر ہم تمہیں قرض دیتے ہیں اور قرض دے کر ہم تم سے جو ہے وہ قرض اور سود کا تقاضا کرتے ہیں تو تمہارا تو اختیار ہے، تم قرض نہ لو، تم قرض لیتے ہو اور اللہ تعالیٰ میں اڑا دیتے ہو، اسے مس یوز کرتے ہو. کیوں کرتے ہو؟ تمہارا قصور ہے کہ ہمارا قصور ہے؟ اور یہی بات ہے جو شیطان جو ہے وہ کہے گا جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی. قرآن مجید میں ایک جو ہے اس قسم کی ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ وہ کہے گا وہ کہ یہ اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے مت ملامت کرو، میں نے تو تمہیں دعوت دی اور تم نے لبیک کہا اور چلے آئے، میرے پیچھے چل پڑے، تو آج جو تم نے اپنی حالت بنا لی ہے، جس قسم کے حالات سے تم آج جو دوچار ہو، یہ تمہارا اپنا قصور ہے. انہوں نے تو یہ کرنا ہی ہے، انہوں نے تو تسلط قائم کرنا ہے تاکہ پوری دنیا کو غلام بنائیں، استحصال کریں. لیکن ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں اس نظام خلافت کو قائم کرنا ہے تاکہ اس تمام دولت پر مسلمان جو ہے وہ قابض ہو جو پوری دنیا میں اس وقت پھیلی پڑی ہے، اور اسے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے. دیکھیے یہ چند باتیں میں خلافت کے حوالے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خلافت یا انقلاب اسلامی کے ذریعے سے قوت نافذہ میسر ہو جاتی ہے. آج جتنی بھی ہم آلٹرنیٹیوز دیتے ہیں وہ سب کے سب بے اثر ہو جاتے ہیں اگر وہ قوت نافذہ نہیں ہے. قوت نافذہ ہو اور شریعت کی بالادستی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو یہ تمام باتیں جو ہم کر رہے ہیں اور ہم بیٹھ کر جو جتنی بھی سود کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ سب کی سب اہم ہیں، ویلڈ ہیں. لہذا اصل زور اور اصل فوکس ہمارا جو ہے وہ اس کی تیاری کے لیے ہونا چاہیے. لیکن جب تک انقلاب نہیں آتا کیا کریں؟ یہ تو اللہ کی دین ہوگی، ہماری طرف سے محنت ہے، اعطاء اللہ کی طرف سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نظام وہ حالات میسر کر دے. آج ہم کیا کریں؟ ایک تو میں نے بتا دیا اپنی قوتوں کو جو ہے اور زیادہ تیز کیا جائے، اپنی اور محنتوں کو آگے بڑھائیں. دوسرے، اس وقت اس نظام میں رہتے ہوئے سود جیسی جو لعنت ہے اور برائی ہے اس سے جس حد تک ممکن ہو براہ راست انوالومنٹ اس سے تو بچیں. انسان مجبور ہو جاتا ہے، مضطر ہو جاتا ہے تو اس کے حالات مختلف ہوتے ہیں. لہٰذا اس پر تو ہم اللہ کے ہاں جو ہے گویا ہمارا مواخذہ ہو سکتا ہے کہ بھئی تم کر سکتے تھے، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ سود سے بچ سکتے تھے، کیوں نہیں کیا؟ جوئے سے سٹے سے بچ سکتے تھے، کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس پر تمہیں جبر نہیں تھا، تمہارے لیے اور آپشنز کھلے تھے. لہذا ان برائیوں سے براہ راست جو انوالومنٹ ممکن ہے اس سے بچنا جہاں تک ممکن ہے یہ تو کرنا ہم پر لازم ہے. اسی طریقے سے اگر صریح سود کے مقابلے میں عریاں سود کے مقابلے میں کوئی ایسا متبادل میسر ہے جسے علماء حق کے ذریعے سے گویا اس کی جو ہے اس کا اثبات ہو، وہ کہیں کہ ہاں یہ چیز وہ ہے جس میں صریح عریاں سود نہیں ہے، تو اس قسم کے معاملے کے اندر جانے کی جو ہے اجازت ہے، رخصت ہے. کوئی عزیمت کے راستے پر رہ سکتا ہے تو اس کے لیے وہ بہتر ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی کوئی معاملہ ایسا ہو جس کی وضاحت ضروری ہے، جسے جاننا ضروری ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے مقابلے میں کوئی ہو تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، یہ آج کل کے حالات میں. اس لیے کہ ظاہری سی بات ہے ہر شخص بہت دیر تک کے عرصے کے لیے جو ہے اس حد تک نہیں رہ سکتا کہ وہ ہر قسم کی چیزوں سے جو ہے جتنا بھی ہو دور ہو جائے، وہ اپنے کاروبار بند کر دے. کاروبار کرنا پڑے گا، لیکن کاروبار میں اگر آپ کو پیسہ درکار ہے تو ایک صورت وہ ہے جو سود کے ذریعے سے ہے، اور ایک صورت وہ ہے جو سود کے بجائے کوئی اشتراک کے ذریعے سے ہے، کوئی جو ہے مزاربت اور مشارکت کے ذریعے سے ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ آپشنز کھلے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ اس ہمگیر تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو جو ہے کمر بستہ رکھا جائے اور اس کو جو ہے فوکس میں رکھا جائے. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ ٹارگٹ جب اوجھل ہو گیا تو انسان اس کام میں اور آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہماری خاص طور پر تنظیم اسلامی کی یہ پالیسی رہی ہمیشہ سے. اس جد و جہد کے اندر تو شریک ہیں ہی، لیکن کوئی بھی اگر مثبت پیش رفت ہوئی ہے تو اسے ریڈیکیول نہیں کیا گیا، اسے لیٹ ڈاؤن نہیں کیا گیا. کوشش کی ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو تاکہ وہ جو ایک صریح سود کی شکل میں اور صریح برائیوں کی شکل میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جاری رہی ہے اور جاری ہے اور اس کے اثرات جو ہے ظاہر ہو رہے ہیں، اس کی شدت میں کوئی کمی تو واقع ہو سکے. لہٰذا ہم یہ سیمینار جو کرتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ احساس بھی بیدار ہو، اس ذمہ داری کو جو ہے لے کر چلنے کی جو ہے کوئی ان کے اندر جذبہ پیدا ہو. اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کر سکتا ہو، میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں
نام لینے